پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح 6 بجے ہم آپ کو موسم سرما میں خداوند کی عبادت کے لیے گڈ مارننگ کہتے ہیں، تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکیں اور سارا عزت جلال اپنے یسوع کو دیں اور اسی کی بڑائی، اسی کی بھلائی، اسی کی شکر گزاری کر سکیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کی عبادت کریں اور اس کی مہما گائیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ داؤد کہتا ہے خداوند میں صبح کو تیرے حضور دعا کروں گا اور پھر دن بھر میں تیرا انتظار کروں گا، اور خدا کا انتظار کرنے والے اثر نزول پاتے ہیں۔ آئیں شکر گزاری کریں، آئیں گیت گائیں گے، آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، نزدیک آ جائیں، اپنا بلاول بھائی بھی آ جائیں۔ کبھی پانیوں پہ جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، کبھی پانیوں میں کی جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی۔ کبھی پانیوں پہ جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، وہی روح آیا ہے۔ آئے میرے ساتھ مل کر کے یہ کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، گلوری، کبھی پانیوں میں جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، وہی روح آیا ہے، گلوری، وہی روح آج بھی کل کی طرح وہ تخلیق کرے گا، آج بھی کل کی طرح وہ تخلیق کرے گا، پتھر دلوں کو یہ بدل کر روشنی دل دے گا وہ، گلوری، پتھر دلوں کو یہ بدل کر روشنی دل دے گا وہ، جس روح کو پانے کی آشیش تھی، جس روح کو پانے کی خواہش تھی، جس روح کو پانے کی آشیش تھی، جس روح کو پانے کی خواہش تھی، وہی روح آیا ہے، وہی روح آیا ہے۔ کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، گلوری، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی،
सलीका देगा वो, फतह का तरीका देगा वो, ग्लोरी, जीने का सलीका देगा वो, फतह का तरीका देगा वो, हर बात हर ख्वाब में खुद ही वसीला होगा वो, ग्लोरी, हर बात हर ख्वाब में खुद ही वसीला होगा वो, जो रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी, जो रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी, वही रूह आया है, ग्लोरी, वही रूह आया है, कभी पानियों पे जुम्बस थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बस थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, ग्लोरी, वही रूह आया, बाप और बेटे का रूह अब तो हमारे साथ है, ग्लोरी, बाप और बेटे का रूह अब तो हमारे साथ है, फजल और जलाल का रूह हम पे तो ठहरा आज है, फजल और जलाल का रूह हम पे तो ठहरा आज है, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, वही रूह आया है, वही रूह आया है, कभी पानियों पे जुम्बस थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों में जुम्बस थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है। Praise the Lord, hallelujah। आए रूह कुछ के लिए जोरदार तालियां चाहिए। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आए किताब मुकद्दस को निकालिए आज सुबह के ताज़ा मन के लिए। अंजील मुकद्दस में से ग्रंथियों का ख़त तलावत के लिए और उसकी समझ के लिए आए हम देखें ग्रंथियों का ख़त उसका 3रा बाब। कल हमने 17वीं आयत तक देखा था, 13वीं आयत से।
آج ہم 18ویں سے 23ویں آیت تک دیکھ لیں گے، اور بلکہ چوتھے باب کی 1-2 آیت بھی دیکھ لیں گے۔ تو آئے میری التماس ہے باجی فریہ سے کہ وہ تلاوت خداوندی کرے، اور پہلا کرنتھیوں کا خط انجیل مقدس میں سے اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم چوتھے باب کی پہلی 2 آیات کو بھی دیکھ لیں گے۔ جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا وہاں ہم دیکھ لیں گے۔ آئیں۔ گلوری آج گلوری۔ صبح ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 18 آیت سے 23 آیت تک۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چلاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولوس کی ہوں، خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں، خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور جہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار نکلے، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ جتنے لوگ آج صبح عبادت میں موجود ہیں ان سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، بہت شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں صبح سویرے اٹھ کر دعا کرنے کے لیے فضل دیا، اس کے گن گانے کے لیے، خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے، تلاوت خداوندی کرنے کے لیے، اور اس کی میٹھی سندر باتوں کو اس کے قدموں چرنوں میں بیٹھ کر، اس سے پہلے کہ ہم دنیا کے سامنے جائیں، دنیا دے متھے لگیے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حضور ماتھا ٹیکیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو ایلون بابر گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ ماجی جو ہے لورین بابر، اس کے لیے، اور ڈولینا سسٹر کے لیے، اور نسیم جاوید کے لیے، علیشا فرزانہ کے لیے، اور ذیشان مسیح کے لیے، سلاس کے لیے، کاشر بھی آج صبح سویرے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ خدا سے بڑا پیار کرتا ہے، یسوع کا بڑا پیارا سا شاگرد ہے، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو آئیے جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کے لیے خدا کی شکر گزاری، بیٹی سسٹر الیشبا کے لیے، الیشبا نوئل کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ سب کو خدا برکت دے، آپ کے گھرانوں پر خدا برکت کو بھیجے۔ آئیں ذرا دیکھیے جی، آج ہم 18ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ تو 18ویں آیت جو ہے، ہم بتا رہے تھے کہ پہلے 3 ابواب جو ہے ایسے خادموں کے جو خادم بجائے ہمیں مسیح کا فالوور بنانے کے اپنا بناتے ہیں، مسیح کا شاگرد بنانے سے اپنا بناتے ہیں، اور اس کی مصلوبیت اور خدا کی حکمت کو ماننے کے لیے۔ دیکھیں خدا کی حکمت یہ ہے کہ اس نے صلیب پر کفارے کا اہتمام کیا، اور پھر اب کوئی بھی حکمت کسی بھی کام کی نہیں ہے، کوئی بھی قدرت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اب بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو پولوس یہ بتاتا ہے کہ چاہے پولوس ہو، اپلوس ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں تفرقے نہیں ڈالنے کی ضرورت، ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ان خادموں کے پیچھے جانا ہے جو ہمیں مسیح کے پیچھے لگائے، اور ان خادموں کے پیچھے جو مسیح کی حکمت، مسیح کی تعلیمات کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے۔ کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو جانیں، اور کسی بھی خادم کو جاننے کے لیے، کسی بھی تعلیم کو جاننے کے لیے۔
تو ان کو جاننے کے لیے بائبل مقدس ہے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کلام کو آگ سے تشبیہ دی گئی اور آگ جو ہے وہ کلام کو تشبیہ دی گئی اور اسی سے آگے بھی ہماری پرکھ ہوگی. آئیں 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں, ذرا پڑھ دیجئے 18ویں آیت. کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے. آمین. کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے. دیکھیں یہاں پر میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے, ہم نے فریب کی زندگی نہیں گزارنی. نہ کسی بھی خادم کو حق ہے کہ وہ کلیسیا کو فریب دے اور نہ کسی کلیسیا کے فرزند کو حق ہے کہ وہ فریب کھائے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسی ہوما کہ جنہیں لایا گلی ہو دے نہ لوٹ چلی. یا ہمیں کوئی بھی فریب دے دے گا. اگر ہم دنیا کے نور ہیں, اگر ہم دنیا کے نمک ہیں, تو پھر ہمیں کوئی فریب نہیں دے سکتا. اور اس کی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کلام مقدس کو جاننا ہے. ہاں جی پڑھیے آگے, 18ویں آیت پوری کر دیجیے. اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے. اچھا, اگر کوئی کیا کرے, اس جہان میں حکیم سمجھے. مطلب کئی دفعہ میں اور آپ اس جہان میں اتنے حکیم بنتے ہیں اور اپنی حکمت چرچ پر اپلائی کرتے ہیں, اپنی حکمت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی حکمت کو کیا کرتے ہیں, چرچ میں ایڈ کرتے ہیں. یاد رکھیے چرچ کی خوبصورتی ویسٹرن کلچر کو چرچ میں لانا نہیں ہے. یہودی کلچر کو لے کر آنا چرچ کی خوبصورتی نہیں ہے. اور میں ویکھیا بندیاں نوں جدوں کچھ نہیں آندا تے پھر وہ اپنے طریقے نال چرچ نوں چلانے دی کوشش کرتے. یاد رکھیں چرچ کو, کلیسیا کو چلانے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے, چاہے اس میں سادگی کیوں نہ ہو لیکن اس میں قدرت ہے. اب دیکھیں مسیح کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیدائش سادہ ہے, اس کی زندگی سادہ ہے, اس کا مرنا جو ہے صلیب پر سادہ ہے اور اس کا دفن ہونا اگر آپ دیکھیں, لیکن وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے کیونکہ خدا نے اس میں حکمت رکھی. یاد رکھیے کبھی کبھی چرچ کو دنیا کے ساتھ ملا کر رلانے کی, تعلیمات کو اپنی حکمت کو لا کر ماڈرن کرنے کی ہم اسے کوشش کرتے ہیں اور یہی تباہی کا سبب ہے. تو وہ دنیا کی حکمت ہے. تمام مسیحی زندگی کی طرح مسیحی خدمت میں بھی خود فریبی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. میں نے دیکھا کبھی اسی اپنے آپ کو خود ہی فریب دے رہے ہیں, تو یہ خدمت کی بات ہو رہی ہے. تو جو لوگ استاد بن کر کرنتھس کی کلیسیا میں آ گئے تھے ان میں سے غالباً بات ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے دانش مند ہیں. اور میں نے دیکھا لوگوں نے بڑی دانش مندی سے اپنا کر, اپنی دنیا کی حکمت کو اپنا کر چرچ کو تباہ کیا ہے. چرچ کے طور طریقوں کو, کلیسیا کے مسیحی طور طریقے کو کیا کیا, خراب کیا ہے. اور ہر وہ شخص جو دنیاوی حکمت کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, اس کو جان لینا چاہیے کہ خدا کی نظر میں حکیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں بیوقوف بنے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ چرچ بیسٹ ہو, کلیسیا بیسٹ ہو, آپ ایک بیسٹ ٹیچر ہو, آپ بیسٹ پریچر ہو, تو ہمیں دنیا کی نظروں میں بیوقوف بننا پڑے گا. تو اس سے مراد یہ کہ بھی دنیا کی جڑی حکمت ہے رد کر دے. یہ نہ کہ اسی دنیا والی حکمت جڑی نہ اس پر اپلائی کرے. اب دیکھیں دنیا نجات پانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی گنتی, کون کون سے چکر, کون کون سے طریقے, کون کون سے قاعدے, کون کون سے قانون اپنا رہی. لیکن بائبل کی حکمت سادہ ہے, جو کوئی یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. ہلیلویا. اب کیونکہ یہ خدا کی حکمت ہے, اب ایسی انجیل مقدس خدا کی حکمت ہے, اس کو اپنی زندگی میں اور کلیسیا کی زندگی میں کیا کریں, لے کر آئیں. خدا کے ایک خادم ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کی نظروں میں بیوقوف بننے کی ضرورت ہے. یعنی کہ دنیا کی حکمت سے, دنیا کی چیزوں سے ہمیں اپنی آنکھیں بند کرنی چاہیے. وہ سانو بندہ بیوقوف چاہیے نظر آئے کہ بہیو کرے, بیوقوف ہے. ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہم چاہیں تو ہم چرچ کو دنیا کی طرح کر سکتے ہیں. ہم دنیا کی پیروں اور پیری مریدی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. ساڈے تو یہ ہونا چنگا کہندا خدا میں گھٹوں تو بڑھے, میں چھپوں تو اٹھے. تے کیوں کہ وہ مسیح کو جو ہے وہ جلال دینا چاہتا ہے. ایک خدا کا خادم ہے گوڈٹ, جو ہے وہ بڑی عمدگی سے سلیس اردو میں بیان کرتا ہے اسی آیت کو. وہ کہتا ہے 18ویں آیت کے حوالے سے, وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص خواہ وہ کرنتھی ہو یا کوئی اور آپ کی جماعتوں میں منادی کرتے ہوئے اپنے آپ کو حکیم یا بڑے مفکر کا درجہ دیتا ہے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اسے اس وقت تک حقیقی حکمت حاصل نہ ہوگی جب تک وہ اس بحران میں سے نہ گزرے جس میں وہ حکمت جس پر پھولے
پھرتا ہے نابود ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی اسے وہ حکمت ملے گی جو اوپر سے ہے۔ ہاللیلویا۔ پتہ چرچ میں یا مجھ میں اور آپ میں کیوں خدا کی حکمت نہیں کام کرتی؟ اسی دنیا دی حکمت تے پھلے پھرنے ہیں، دنیا انج کر دی، دنیا انج کر دی، دنیا اے کر دی، میرا من اے کر دا، میرا دل اے کر دا، اور ہم نے چرچ اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اگر میں آپ کو بات بتاؤں، سلیمان اگر اپنی حکمت سے چلانا چاہتا تو وہ ریا کو چلا سکتا تھا، پر اس نے کہا خداوند بس کچھ نہ کر، تم انہوں اپنی حکمت دے تاکہ میں تیری قوم تیری ریا کو چلا سکوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس مسیح کی حکمت ہے، اور وہ انجیل مقدس ہے، وہ بائبل مقدس ہے، چاہے یہ دنیا کے حساب سے کتنی ہی پیچھے یا سادی نظر آئے، تو یاد رکھے پر اسی میں قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ اب صلیب کیوں کہا گیا؟ یہ بے وقوفی ہے۔ کن کے سامنے؟ حکیموں کے سامنے اور ہلاک ہونے والوں کے سامنے۔ کیوں بے وقوفی کیا؟ کیونکہ انہوں نے لگ رہا ہے کہ ساتھ ایک ایسا شخص جو اپنی آپ کی جان نہ بچا سکا، وہ کیسے یہ ہوگا؟ پر اسی میں مسیح کی کیا تھی؟ حکمت تھی، اسی میں خدا کی حکمت۔ اب بائبل مقدس میں ہی حکمت اوپر سے میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنی منگل پریئر میٹنگ میں ایسی دعائیں نہیں کرتے کہ جو چاہے اسی کہہ دیتا، جو چاہے ہم چاہتے ہیں جو خدا کی مرضی کی دعائیں وہ کریں۔ تو ہمارے پاس ایک بڑا ہم نے پینا فلیکس میں بائبل کی وہ آیتیں جس میں خدا کا دل لکھا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو اس میں سے ایک ہم اپنے لیے حکمت خدا سے مانگتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تو مانگو تو وہ تمہیں حکمت کیا کرے گا؟ فیاضی سے دے گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ پاک ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کتاب مقدس، کلام مقدس یہ پاک، تو یہ پاک ہے اے والی حکمت۔ اچھا، آپ کی زندگی میں کبھی بھی خدا کی حکمت کام نہیں کرے گی جب تک آپ دنیا کی حکمت میں پھولے بیٹھیں۔ آئیں اس کو رد کریں اور مسیح کی حکمت کو چرچ میں اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ 19ویں آیت پڑھ دیجئے، 19ویں آیت۔ کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ اگر خدا دی حکمت دنیا لاگے بے وقوفی ہے تو پھر دنیا کی حکمت بھی خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ ہون سناؤ، جیسے جسم روح کے خلاف ہے ویسے ہی روح جسم کے بھی خلاف ہے۔ حب ساڑی تے بان ہی نہیں سکتی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ خود اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں دنیا کی حکمت لا کر چرچ کو ویسے چلائیں گے، نہیں، چرچ کی بیوٹی اصل میں یہ ہے کہ وہ خدا کی حکمت پر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں اور آپ کبھی کبھی اسے ماڈرن طور پر تباہ کر دینا چاہتے ہیں، کبھی میں اور آپ مشنوں کی رول آف ریگولیشن کو لا کر تباہ کر دینا چاہتے ہیں، کبھی میں اور آپ اس کی یہودی کلچر میں لا کر اسے تباہ کر دینا چاہتے ہیں، کبھی میں اور آپ اسے ویسٹرن کلچر میں لا کر تباہ کر دینا چاہتے ہیں، اور کبھی میں اور آپ نا علمی کی طرح سے، اور جن جو گے نا آج نیم حکیم خطرہ جان، تے آج کل نیم حکیم بھی بڑے ٹرے پھرے نے، جیڑا ہی نہیں جنہیں لائی کچھے لائی بائبل، نہیں جنہیں کچھے لائی بائبل تے باس جی وہ بڑھ گیا مفسر، رائٹ۔ تو آج اس لیے چرچ کی تباہی ہے کہ لوگوں نے یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر نہیں سیکھا۔ کاش ہم یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتے، کاش ہم روحانی استادوں سے بیٹھ کر سیکھتے، ہم وقت لگاتے کچھ اور ہم اچھے استاد بنتے۔ کب؟ جب ہم اچھے شاگرد ہوتے۔ تو یہاں پر انڈر لائن کریں، کیونکہ دنیا کی حکمت ہے جڑے دنیا دے طور طریقے نے نہ نجات نہیں ملنی۔ چرچ پہچانیے، لوگوں کو پہچانیے، لیکن کب پہچان ملے گی؟ جب آپ بائبل پڑھیں گے۔ تو جدو اسی آپ وہ کہندے نے نوی فقیر نہیں دسو تے دنے تما، نوی فقیر نہیں تے دنے تما۔ آج میں ویکھیا نوے لوگ انہوں نے او تما تانی چرچ مچائی ہوئی، کلیسیا چ مچائی، وہ اپنے کوٹ سٹ رہے نے تے رومال سٹ رہے نے تے تیل مال رہے نے تے پتہ نہیں کی کچھ کر رہے نے، اور پیری مریدی کر رہے نے، اور کلچر کو پتہ نہیں کیا چرچ کی حالت کر دی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی حکمت۔ یہ نہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ 400 بال دے پجاری پٹ مار گئے، مرے کہ نہیں مرے؟ پر اگ نہیں آئی۔ اگ سادے طریقے دے نال ایلیا آیا اور انہیں مذبح بنایا اور تو آ گئے۔ اب مذبح کیسے بنایا؟ خدا کی حکمت سے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کی حکمت سے، جیسے خدا چاہتا تھا۔
بس میں اور آپ ویسی اپنی زندگی کو اپنا لے جیسے خدا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں روح القدس کی آگ ہوگی. ہلیلویا. کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے. انسان اپنی تحقیق اور جد و جہد اور اپنی جدید چیزوں سے خدا کو کبھی نہ پا سکتا ہے. کدی بھی نہیں ہے. تم مڑکانی نہ کچھ نہیں ہونا. تم مڑکانی نہ کچھ نہیں ہونا. انسانی حکمت کبھی نجات کا یہ منصوبہ نہ بنا سکتی تھی. کیڑا کہ خدا انسان بنے اور خطاکار اور نکارا اور باغی انسان کے لیے مرے. آیت 19 پتہ کتوں اقتباس لیتا گیا وے. ایوب نکالیے 5ویں باب کی 13ویں آیت ذرا دیکھیے. اے اپنے طور طریقے نہ کچھ نہیں گے. خدا دی حکمت ہے کہ وہ میری اور آپ کے لیے نیچے آیا ہے. میرے اور آپ کے لیے کلام مجسم، کلام تجسم. خدا کلام تھا. خدا انسان بنا اور انسانی صورت اختیار کی اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو سچائی اور معموری اور فضل سے معمور تھا، جیسا باپ کے اکلوتے کا. آئیں ذرا دیکھیے. وہ ہوشیاروں کو ان کی ہی چلاکیوں میں پھنساتا ہے. وہ ہوشیاروں کو ان کی ہی چلاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے. سنیا میں ویکھیا اج چرچ کی دی مشورت نہ چاہ رہے. اگے اماں کہہ رہی سی انج کر لینا، چلو جی. ابا کہہ رہے سی انج کر لینا اور میرا دل کر رہے سی انج کر لا. اکھے وہ لوگ بھی انج کر دے سن، اسی بھی انج کر لیا. اکھے تھوڑا جہا نا چرچ تبدیلی آنی چاہیے. کنے سال ہو گئے اسی انج کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی بیوٹی کھو دی ہے اور ہم نے خوبصورتی. ایتھے لکھا ہے وہ اپنی ہی چلاکیوں میں کیا کرے گا؟ وہ ہوشیاروں کو انہی کی انہاں دی چلاکیاں چ پھسے گا. انہاں چ وہ مرن گے اگے. اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے. ہاں اے ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ مسیح کی حکمت میں رہیں گے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ چٹان پر کھڑے ہوں گے اور چٹان پر جو گھر بنتا ہے، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، ٹکرے لگیں، انہوں کچھ نہیں ہونے لگا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ چرچ کی مضبوطی ترقی اور آپ کی مضبوطی ترقی اور بقا عزت کیسے قائم رہے گی، تو میں سادہ بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسے خدا کی حکمت پر قائم کر دیجیے. اسے خدا کے کلام، اس کی حکمت کہاں سے ملے گی آپ کہیں گے؟ تو خدا کا کلام جس طریقے سے کہتا ہے وہی حکمت ہے. تو واپسی آئیے اپنی آیت میں. تو کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے. آج کے بعد کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسی چیزیں نہ لائیں جس کا کلام نہیں کہتا. ایسی غیر ضروری چیزوں کے جوے میں نہ پھنسے، ایسی شریعتوں کے اندر نہ پھنسے، ایسی فضول باتوں کے اندر نہ پھنسے. نہ بائبل مقدس میں ساڑھے تو یشوا چنگا پرانے عہد نامے دا خدا دی آواز نو سنیا پہلے باپ چ انہوں خدا نے کہا نہ انہوں کچھ کٹائی تے نہ کچھ ودائی. اور جو کچھ اس میں لکھا ہے دن رات اس یہ تیرے منہ میں رہے اور تو اس پر سمجھ کے ساتھ عمل کرے اور تو خوب کامیاب ہوگا. If you want to success, then must apply the word of God on your life and on the church. تو then you will be blessed. تو ادروائز اگر آپ خدا کے کلام کو رد کر دیں گے، ایک تو آپ پھنس جائیں گے، ایک آپ کے لیے یہ مشکلات پیدا کرے گی، اور اس لیے خدا بھی اسے رد کرتا ہے جو دنیا کی حکمت کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے. یہ اقتباس ہم نے دیکھا کہ 5:13 میں لکھا گیا خدا اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کی مبینہ حکمت پر غالب آتا ہے، اور انسان اپنی ساری حکمت اور دنائی اور علم کے باوجود خداوند کے منصوبوں کو باطل نہیں کر سکتا. ہون سنو، ساری طاقت کے باوجود آؤ ہم خدا کے منصوبوں پر چلے. خدا اکثر انسان پر ظاہر کرتا رہتا ہے کہ اپنی ساری دنیاوی حکمت کے باوجود تم بالکل بے بس اور نکمے ہو. تو پھر میں اور آپ کیوں اپنی حکمت سے، کیوں انسانی حکمت؟ اچھا کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ نہیں جی نہیں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا چرچ یا اپنی زندگی میں، تو پھر میں کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آج کئی چیزیں، کئی طریقے جو انسان دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے کلیسیا میں رائج کر دی، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بائبل کے خلاف ہے اور یہ خدا کی حکمت کے خلاف ہے. تو اسی لیے یاد رکھیے کہ ہماری ساری حکمت
بالکل بے بس اور نکمی ہے، وہ کبھی بھی ہمیں برکت، بلیس اور مسیح کی راہ پر نہیں چلا سکتی۔ 20ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ یہ جو 20ویں آیت ہے اصل میں یہ زبور 94 اس کی 11ویں آیت سے لی گئی ہے، لیکن پہلے اسے پڑھ دیجئے، پھر ہم زبور 94 اور 11ویں آیت پڑھیں گے۔ بس آدمی 20ویں ہاں جی۔ اور یہ بھی کہ خدا حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ خدا وہ باطل حکیموں ہے، کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہے۔ ساڈی کی حکمت، آؤ اس حکمت پر کو لے لیجئے جو بائبل مقدس کہتی ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیجئے جو بائبل مقدس کہتی ہے۔ بائبل مقدس نے ہمیں گنتی سے نجات نہیں دی، چکروں سے نجات نہیں دی، کسی قاعدے کسی قانون سے نجات نہیں دی، کسی عمل سے نجات نہیں دی۔ ہم یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر نجات پاتے ہیں۔ تو بڑی سادی بات اور اتنی زبردست اور اتنی آسان، نرم، ملائم جوا جس سے ہماری جانیں آرام پا جاتی ہیں، اور کی چاہیے۔ اور دے باوجود تسی دنیا دی حکمت چکر چ پھنسنا چاہتے ہو اور ایسے لوگوں کے پیچھے لگنا چاہتے جو اپنی حکمت کے پیچھے آپ کو لگا دیتے، اور مسیح کی بادشاہی اور اس کے کفارے اور اس کے جلال اور چرچ کی بیوٹی اور کلیسیا اور سادہ زندگیوں سے ہمیں کیا کر۔ اچھا ایک اور بھی طریقہ لوگوں نے اپنایا، لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا وہ شریعت میں پھنس گئے، انہوں نے کہنا نہیں جی 3 تو 6 بجے دعا کرنی۔ میں نے دیکھا لوگ اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی بھی طرح کی شریعت پر نہیں پھنسنا۔ ہمارا خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے، لکھا ہے جب تم دعا کرو، تو کیا کہتے لکھا ہے، تو کیا کرو، کہا کرو اے ہمارے باپ۔ تو باپ کے پاس ہمیں جانے کے لیے کسی بھی طرح کی کسی شریعت میں پھنسنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ جی انہی خاص وقتوں میں ہمارا خدا جاگتا ہے باقی وقتہ چ سوندا ہے، اور ہمارا خدا ہمارا باپ ہے، یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے۔ آپ محبت میں تو اٹھ سکتے ہیں لیکن شریعت میں نہیں اٹھ سکتے۔ آپ کبھی بھی اس چیز کو قاعدہ قانون نہ بنا رہے نہیں جن میں نے دیکھا کہ لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں اور اس وقت پر وہ کہتے بس یہ ہوئے گا جو کچھ، تو باقی وقتوں میں کیا آپ کا خدا سویا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے خدا کی قدرت کام نہیں کرتی؟ کیا باقی میں خدا آپ کو لفٹ نہیں کراتا؟ کیا باقیوں میں آپ پیون کی طرح دروازوں سے باہر ہوتے ہیں؟ ہمارا وہ باپ ہے، ہم جب چاہتے ہیں جب اسے پکارتے ہیں اس دلیری کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایسی ان چیزوں سے، ان قاعدوں سے، ان طریقوں سے بچیے۔ ایسی کوئی جادوگر کہ ہم کوئی سیانے ہیں، ہم کوئی دنیا کے قاعدے قانون میں اٹھ کر اس ٹائم بھکتی کریں گے؟ نہیں 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 نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر میں اور آپ اب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو وی آر فالوور آف کرائسٹ۔ میں اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو یہ محبت میں اٹھتے ہیں، ساڈے اتنے کوئی شریعت لاگو نہیں، اور ہم اس لیے نہیں اٹھتے کہ اسی ویلے یسوع ساڈی سنے گا، نہ 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 نہ۔ ہماری تو باپ اس یسوع کے خون میں بیٹے کی طرح ہمیں دیکھتا ہے، خاندان کا فرزند جان کر دیکھتا ہے، اس کا ہم میراث دیکھتا ہے، کیونکہ ہم پر یسوع کا خون لگا ہوا ہے۔ اب ہم کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کے پریم میں۔ کیوں اٹھتے ہیں؟ اس سے ملاقات میں۔ کیوں اٹھتے ہیں؟ کچھ مانگنے کے لیے نہیں۔ وی آر میچور کرسچن۔ اسی کوئی منگن دلی نہیں، ایسے منگتے نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ مسیح میں ملا ہے۔ ہم تو اس کی پرستش کرنے اٹھے ہیں، ہم تو اس کے نام کو جلال دینے اٹھے ہیں، ہمیں تو اس کی محبت اٹھاتی ہے، ہم تو اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہیلیلویا، گلوری۔ تو آئیں ایسی رسموں سے، ایسے طریقوں سے بچیں، اور لوگوں کو پائی کیوں سانو دائی بنانے ہو، کیوں اپنی حکمت میں ہمیں پھنسا رہے ہو، جبکہ مسیح نے ہمیں اپنی حکمت دی ہے۔ تو ذرا پڑھ دیجئے زبور 94 11ویں آیت بھی۔ تو خدا ان کے خیالوں کو جانتا ہے اور وہ باطل ہے۔ ہلیلویا۔ یاد رکھیے جو چیز کلام مقدس میں نہیں ہے، کوئی بندہ اسے کتنے بھی اچھے طریقے سے بتا دے، وہ جھوٹ ہے۔ مت پھنسے اس چیز میں جو بائبل نے آپ کو نہیں پھنسایا۔ آپ آزاد کیے گئے ہیں آزاد رہنے کے لیے۔ کتنے لکھا ہے؟ غلطیوں اور غالباً 4 باب کی 1-2 آیت سے، لیکن 5ویں باب کی 1-2 آیت میں۔ چلے وہ بھی پڑھ لیجئے گا، لیکن پہلے یہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ آزاد کیے گئے ہیں آزاد رہنے کے لیے۔ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ ہاں، تو پھر کیوں آپ لوگوں کی تھاٹ کو چرچ میں تھوپتے ہیں؟ کیوں آپ ایسے پریچر، ایسے ٹیچروں کے پیچھے لگتے ہیں جنہوں نے ہمیں انسانی باطل خیالوں کے حوالے کر دیا، باطل حکمت کے حوالے جو ہے وہ کر دیا ہے؟ وی آر کرسچن،
वी आर फ्री पर्सन, और खुदावंद के वसीला से हम आजाद किए गए हैं। और देखो जरा गलतियों 5 एक चीज लिखे आवे, मसीह ने हमें आजाद हालेलुया, मसीह ने हमें आजाद किया है। किया है। और बस कायम रहो और नहीं, दोबारा- मसीह ने हमें आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जाओ। गुलामी दे चूहे ने दुनिया की हिकमत दे, मैं तो क्या लोग फस के रह गए ने, लोग तेल पानी दे पिछे रह गए ने, लोग गिनतियां पिछे रह गए ने, कई पता नहीं किदे किदे उत्ते गिनतियां पढ़ के ते ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ है कि खरे हाँ अगर आप उठते हैं तो मोहब्बत में उठें, उसके साथ प्रेम में उठें, उसके साथ मोहब्बत में उठें, किसी जुए में, किसी कैदे में, किसी कानून में, किसी हिकमत के जरिए, या तुसी सोचो लै ए खुदा नूं फड़न दा तरीका है। नहीं 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 नहीं, हमें मसीह के वसीले में ऑनर, मसीह की वजह से ऑनर दिया गया है। सानू तो ये खुदा बाप देखता ही शफकत की नजर से है, क्योंकि हम यीशु के खून में उसके बेटे और बेटियां बने हैं। तो बाजी थोड़ा सा इससे ऊपर पढ़ दें, वहां पर और भी लिखा है, क्या लिखा है? बस आए भाइयों, हम लौटी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। हाँ आगे पढ़ते जाइए नीचे। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए गल मैं कह रहा था, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, आजाद रहने के लिए आजाद किया है। और मैंने देखा आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें वेस्टर्न कल्चर में, जिन्होंने हमें दुनिया की हिकमत में, जिन्होंने हमें यहूदी हिकमत में, कईयों ने हमें मिशन के रूल ऑफ रेगुलेशंस में फंसा कर रख दिया है। आओ बाइबल मुकद्दस आपको मिशनों के झंझटों से आज़ाद करेगी, यहूदी कल्चर से आपको आज़ाद करेगी, दुनिया के मॉडर्न तरीकों से आज़ाद करेगी, वेस्टर्न तरीकों से आज़ाद करेगी। बस मसीह की हिकमत हर जगह पर हमें सादा, पाक, मसीह की मोहब्बत और कफारे और बादशाही के लिए तैयार रखती है। हालेलुया। तो आए 20वीं आयत को देखें, जो ज़बूर हमने 94 में भी पढ़ी, 11वीं आयत में, और 3:20 में भी है। और वो क्या है कि इस हकीकत पर जोर दिया गया है कि 3 चीज़ों को गोल दायरा लगा लीजिए। 20वीं आयत में खुदावंद को दायरा लगा लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि खुदावंद कुछ कहना चाह रहा है। और फिर ख्यालों को, लिखा हुआ ना लफ्ज़ ख्यालों को, इसको दायरा लगा, और फिर लगा ले जानता है कि वो बातिल है। यानी कि खुदावंद इस दुनिया के इंसानों के ख्यालों को, यानी ख्यालों से मुराद है उनके फलसफे को, उनकी दलील बाजी को, उनकी हिकमत को, उनकी चलाकियों को, उनके अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए तरीकों को जानता है। क्या लिखा है? जानता है। क्या जानता है? जरा सुन लो कि बातिल है। कोई भी तरीका है खुदा दी नजर जो झूठा तरीका है, क्योंकि वो मसीह ने जो हमें तरीका दिया, जो मसीह ने हमें हिकमत दी, उसी में हमारी ब्यूटी है। अब वो ये जानता है कि वो खोखले हैं, वो तरीके बातिल है, खोखले है, बेफल है। लेकिन पौलुस दुनियावी हिकमत को नकारा साबित करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है? सवाल पैदा होता है। सिर्फ इसलिए कि क्रिंथी इस हिकमत को बड़ी अहमियत देते थे। यूनानिया दा भी आई प्रॉब्लम सी। कदी कदी असी पढ़े लिखे होके मसीह की बादशाही नूं अपने वंगरा कर लेते हैं। कभी कभी हम कल्चर में फंस जाते हैं, कभी कभी हम रवायत में फंस जाते हैं। मैंने देखा है आज चर्च जो है वो रवायत में फंसा हुआ है कि जी साडे प्यो दादा दी रवायत। कई जो है वो मॉडर्न होने में, मॉडरेट में हम फंस गए। तो अपनी हिकमत से हम चर्च तो जेड़ी क्रिंथी दी कलीसिया सी ना, ते चूंकि ये यूनानी इन्फ्लुएंस में रहती थी, तो ये भी बड़ा जो है ना हिकमत नूं जो है ना वो तरजीह देते थे। तो फिर वो भी हिकमत च लिया, वाह भी ये जड़ा तरीका किया ना बड़ा चंगा। याद रखिए, चर्च कलीसिया, मैं और आप सिर्फ मसीह के तरीके जो बातिल नहीं है, जो सच है, उसके अलावा दुनिया की हर हिकमत, हर फलसफा, हर दलील, हर जो है वो झूठा है। आए उसे अहमियत ना दें। और लीडरों के पीछे चलते थे, ऐसे लीडरों के पीछे चलते थे जो दुनियावी हिकमत को अप्लाई करते, जो ऐसी हिकमत का नुमाया मुजाहरा करते थे। ये क्रिंथस की कलीसिया उनके पीछे चलती थी। आज मैं देखे, मैं असी भी एंज ही वो जेडे बेचारे बाइबल ते चले और बाइबल की सादा तालीमात पर चले, आज लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही
جیسے کہ یسوع کی صلیب کو بیوقوف سمجھا گیا، اس کے کفارے کو بیوقوف سمجھا گیا. آج بائبل مقدس کی سادہ تعلیم کو لے کر چلنے والوں کو لوگ بیوقوف. اور میں نے دیکھا دنیا دار ساڑھے تو اگے نکل گئے. کبھی کبھی میں نا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا، میں کہنا خدا ہوں کنے ہوشیار کنے چلاک نے، یہ ساڑھے تو گاہی تو رگے نے. تو لیکن آج صبح بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ باطل ہیں، بائبل مقدس کہتی ہے وہ کھوکھلے ہیں، بائبل مقدس کہتی میں انہوں نے جاننا، میں انہوں نے فلسفے نو جاننا وا. سو آئے ذرا 21ویں آیت دیکھ لیجئے. بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے. انو انڈر لائن کر لو، آدمیوں پر فخر نہ کرے، دائرہ لگا لے، اس پر بات کریں گے جی. کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں. اچھا ایک چیز، سب چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری ہیں. دو گلات ایسی غور کریں گے. اچھا جتنی باتیں کہی جا چکی ہیں ان کی روشنی میں وہ کہتا ہے آدمیوں پر فخر نہ کریں. جیسے آدمیوں نے فخر بنا لیا، کسی نے اپلوس بنا لیا، کسی نے پولوس بنا لیا، کسی نے کیفا بنا لیا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ تینوں کے ایمان اور تعلیمات ٹھیک تھی، لیکن تب بھی ہمیں تفرقے ڈالنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن آج تے جڑا کیفا وے وہ کوئی اور ہی تعلیم لے کے پھر رہے تھے، جڑا اج دا پولوس اور اپلوس اور کدری اور ہی ٹریا ہوا، آج تے اور ہی کام خراب ہے. تو آدمیاں نہیں اسی اپنا فخر بنانا. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں نے آج مشنوں کو اپنا فخر بنایا، لوگوں نے آج دنیا کی حکمت کو اپنا فخر بنایا. دنیا نے اپنی کھجلی کے مطابق جو ہے نا ایسے استاد ڈھونڈ لیے جڑے انہاں دے مطابق انہاں نو چلاندے نہیں. اور ہمیں نہیں چاہیے. تو بائبل میں ایک صاف بات لکھی ہے اور یہ لیڈرز کے بارے میں لکھی کہ آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے. اور میں نے دیکھا لوگ آج اپنا دائی بناتے ہیں، تو میرا شاگرد ہے، تو منو فالو کریا کر، تو میرے پیچھے چلیا کر، تو میری دعا کیوں نہیں پڑھی، تو اے کیوں نہیں کیتا، تو میرے بغیر ہوتے کیوں گیا، تینوں کی ہو گیا، تو پتہ نہیں کیا کچھ. ہم نے لوگوں کو قید کر رکھا. تو یہاں پر ایک بات بڑی سادہ پیچھے تیسرے باب پہلے باب سے تیسرے باب کی 21ویں آیت پر آ کر جا کر وہ کہتا ہے کہ آدمیوں پر فخر نہ کریں. اور جہاں تک خداوند کے سچے خادموں کا تعلق ہے تو ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. سچے خادموں پر بھی ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کے ہیں، اے نہیں فخر کرنا چاہیے کہ جی سچے خادم تانوں ملے تو پھر تسی آکھو اسی انہاں دے ہیں. نہیں، تسی انہاں دے نہیں ہو، تسی یسوع دے ہو. تسی یسوع دے ہو، تہاڈے لیے کفارہ یسوع نے دیتا ہے، تہاڈے لیے انسان یسوع بنیا ہے، تہاڈے لیے مریا یسوع ہے، دفن یسوع ہویا، جی اٹھیا یسوع ہے، اسمان تے یسوع گیا، آئے گا یسوع، بادشاہی او دی ہے. ہیلیلویا، او دے اس کی بادشاہی میرے. میں تو کہنا وا سچے خادموں کے تے جھوٹیاں دے پیچھے اج لگے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی سچا خادم ہو تب بھی ہم ان کے نہیں ہیں. تہاڈے تے مور یسوع دے خون دی لگی ہے، روح القدس دی لگی ہے. تمہارے لیے باپ نے محبت میں اپنا بیٹا دے دیا ہے. اینوں کدی نہیں بھولنا، کدی نہیں بھولنا، کدی نہیں بھولنا. ہاں ایک گل میں سکھا دواں، اگلی گل بہت خوبصورت ہے، میرے پیچھے کہیے. ہم آدمیوں کے نہیں ہیں، ہم آدمیوں کے نہیں ہیں، ہم سچے آدمیوں کے بھی نہیں ہیں، ہم سچے آدمیوں کے ہم یسوع کے ہیں. ہم یسوع اچھا ایک سیکھ لو گل، بلکہ سچے آدمی سچے خادم ہمارے ہیں. ہیلیلویا، او تہاڈے نے پر اسی یسوع دے ہیں. ہیلیلویا. اے بتا دے لوگوں نو پیچھے جڑے لان نا انہاں نو کہو اسی یسوع دے ہیں. میں تو کہہ رہا لوگ جھوٹیاں پیچھے لگے ہوئے نے. لیکن اگر آپ کو سچے خادم بھی مل جائیں، سچے مل جان کے تو ویسے ہی تانوں اپنے پیچھے نہیں لان گے. لیکن تب بھی آپ بھی نہ کوشش کریں، ان کو بھی بتائیے اور وہ آپ کو بھی بتائیں گے تسی یسوع دے ہو. کیا نہیں تو یوحنا نے میں گھٹوں میں چھپوں. ہاں تے اگر تسی دیکھو میں نے یوحنا کی انجیل کا پہلا چیپٹر پڑھایا، تقریباً مجھے 6 ماہ لگے پہلا چیپٹر یوحنا کی انجیل کو پڑھانے کے لیے فرائیڈے میٹنگ میں. تو وہ چ میں ویکھیا ہر بندہ یوحنا یسوع کو لے آندا اپنے 2 شاگرداں نوں، پھر او دا ایک شاگرد پترس نو یسوع کو لے کے آندا ہے، پھر پترس جڑا نا اودے کو لے کے آندا، فلپس جڑا نا اودے کو لے، تو یسوع کے پاس لے کر آئے چرچ. میں ویکھیا اپنے دے کول ہی رکھ لیتا. آئیں ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے. بلکہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ سب کیا ہیں؟ ہمارے ہیں، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہے. خداوند نے ان لیڈروں کو بھی ہمارے لیے برپا کیا ہے اور وہ ہمارے ہیں. کل بڑی خوبصورت بات سیکھیں گے کہ اور کیا کچھ ہمارا ہے.
آئیں اپنی سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. کل ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اصل میں ہمارا کیا کچھ ہے. آئیں خدا کی شکر گزاری کریں آج کے کلام کے لیے، صبح سویرے تازہ من کے لیے. آئیں خدا کی شکر گزاری کریں، آئیں اس کے نام کو جلال دیں، اس کی بڑائی کریں، اس کی تمجید کریں. آئیں بنش کے ساتھ مل کر آج صبح کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، جتنے آن لائن ہیں ان کے لیے، کلیسیا میں جتنے موجود ہیں، چرچ میں جتنے موجود ہیں، اور کرسمس سیزن کے لیے، عبادتوں کے لیے خدا کے حضور، اور جتنوں کی پریئر ریکویسٹ ہمارے پاس پریئر باکس میں ان کے لیے دعا کریں گے. آئے دعا کریں آپ بھی. ہلیلویا. ربا لکا شندا ربا ربا لکا شندا ربا ہندا ربا ربا لکا شندا ربا لکا شندا ربا. خداوند تیرا شکر. ہلیلویا ہلیلویا. خداوند بہن نازیہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. بھائی جوید کے لیے خداوند، سسٹر ڈولینا کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. گلوری 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 خداوند. سارے پیار کے لیے خداوند. نسیم جاوید کے لیے، ذیشان کے لیے خداوند، کاشر کے لیے خداوند، ایلون بابر کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. ہمبا علیشبہ کے لیے خداوند، ان کی پریئر ریکویسٹ پر خدا تیری برکت آئے. جون جمال کے لیے تیری شکر گزاری. جنید کے لیے ہبا ربیا ربا لکا شدا ربا لکا شندا ہندا ربا لکا شندا ربا ربا لکا اور تیرے شندا. نام کی ستائش کرتے ہیں اور تیرے نام کو پکارتے ہیں. اے خداوند خدا تو ہمارا زندہ خدا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم تیرا مسا چاہتے ہیں، ہم تیری قدرت چاہتے ہیں. اپنے جلال کو ہماری زندگیوں پر نازل کر. اے خداوند خدا میں آج کی صبح کے لیے خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ اے خداوند خدا ہم تیرا فضل چاہتے ہیں کہ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا ہم ہر روز صبح سویرے اٹھ کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے. ہمیں فضل حکمت دنائی دے. اے خداوند خدا تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند خدا میں کلیسیا کے لیے تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں. اے خداوند کلیسیا کو اے خداوند اپنی حضوری میں جھکنے کا فضل دے. اپنی حضوری میں اے خداوند خدا دعا کرنے کا فضل دے. اے خداوند خدا یہ کلیسیا تیری حضوری میں جھکنے والی ہو. اے خداوند خدا دعا کرنے والی ہو. تیری شکر گزاری کرتی ہوں ہر ایک گھرانے کے لیے. اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. جو کلیسیا میں بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا مسا آ کر ٹھہرے، تیری قدرت آ کر ٹھہرے، تیرا جلال آ کر ٹھہرے. جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اے خداوند خدا ان زندگیوں پر اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہ ہر روز اے خداوند تیری اے خداوند ہیکل میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے خداوند کہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اے خداوند خدا ان کے گھرانوں پر ان کی آسولات پر میں تیری برکت چاہتی ہوں. اپنے جلال کو نازل کر، اپنی قدرت کو نازل کر. جتنے بہن بھائیوں نے اے خداوند خدا تیری حضوری میں اے خداوند تیرے برکت کو دعائیں ریکویسٹیں دی ہیں اے خداوند ان ناموں پر اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں. ان زندگیوں پر تیری برکت آ کر ان کے گھرانوں پر تیری برکت آ کر تیری شکر گزاری کرتی ہوں. تیری برکت چاہتی ہوں، تیرا رحم چاہتی ہوں، تیرا ترس چاہتی ہوں، تیری برکت چاہتی ہوں. اے خداوند خدا آج کے کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے کلام قوت قدرت کو ہماری زندگیوں پر نازل کر تاکہ ہم ہر روز تیرے کلام کی بہتوں کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں. ہماری سوچوں کو خیالوں کو پاک کر تاکہ اے خداوند خدا ہم تیرے کلام کے بہتوں کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں. اور اے خداوند خدا تیری برکت چاہتی ہوں، تیرا رحم چاہتی ہوں، تیرا ترس چاہتی ہوں، تیری حکمت چاہتی
चाहती हूँ, तेरा फजल चाहती हूँ। हम तेरे फजल के बगैर कुछ नहीं। अपने फजल को हमारी जिंदगियों पर उठे, तेरी बरकत आकर ठहरे। जितनी जिंदगियां यहाँ पर तेरी हैकल में है, ऐ खुदावंद इन जिंदगियों पर, ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे। इनकी जिंदगियों पर तेरी बरकत आकर ठहरे, इनके घरानों पर तेरी बरकत आकर ठहरे, इनकी आसूलात पर तेरी बरकत आकर जितने ठहरे। लोग यहाँ तेरा मौजूद हैं, मसा, तेरा जलाल, तेरी हिकमत चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। अपने फजल को नाजिल कर, अपने बंदा को बरकत दे, अपने जलाल कुव्वत कुदरत में अपने बंदा को और इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेद अपने बंदा पर नाजिल कर, ताकि ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा मसा आकर ठहरे, तेरी कुदरत आकर ठहरे, तेरा जलाल आकर ठहरे। ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे। मैं अपने घराने के लिए तेरी हजूरी में शुक्र गुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद खुदा तू हमें बरकत दे, हमें अपने जलाल कुव्वत कुदरत में इस्तेमाल कर, तेरी बरकत आकर ठहरे। अपनी हिकमत को हमारी जिंदगियों पर नाजिल कर, ताकि हमारी जिंदगियों से ऐ खुदावंद, हमारे बदनों से ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा रहम चाहते हैं, तेरा दर्द चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा 15 तारीख की इबादत के लिए मैं तेरी हजूरी में, ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में दुआ करती हूँ। संडे स्कूल के बच्चों के लिए उन्हें अपने जलाल कुव्वत कुदरत में इस्तेमाल कर, तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा मसा आकर ठहरे, तेरी बरकत आकर ठहरे। सिब्बी चर्च पर तेरी बरकत आए, ऐ खुदावंद उन तमाम इबादत पर ऐ खुदावंद तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा मसा आकर ठहरे, तेरी कुदरत आकर ठहरे, तेरा जलाल आकर ठहरे, तेरा फजल आकर ठहरे। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तू छू और बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले खुदा उनकी इसका ये दुआ कहें। 28 तारीख को हम हर साल जो है वो रोज़ा रखते हैं साल में, और जाने वाले साल की शुक्रगुजारी और आने वाले साल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अगर आप में से भी कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है इस फास्टिंग में, तो ज़रूर आप 28 तारीख जुमेरात को रोज़ा रखिएगा। जो कलीसिया के लोग कोयटा के अंदर हैं वो भी जो है वो इस रोज़े में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूर है कि अपना नाम लिखवाइए, ताकि आपके लिए हम रोज़े खोलने का तमाम भी चर्च में करें। और हाँ, कलीसिया के इंतज़ाम के ताबे रहें खुदावंद की खातिर, और अपना नाम लिखवाइए ताकि इंतज़ाम कर सके। और नाम लिखवा कर ये ना हो कि आप आए ना, तो ज़रूर आएँ, और ताकि नुकसान ना हो, और इसमें ज़रूर शामिल हो। आए खुदावंद की इसका दुआ कहें। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को तुम्हारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाकत, शराकत, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन हाज़िर जमायत, घर ख़ानदान ज़िंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।